ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين صدق اللہ العظیم۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کا ساتھی ہے۔ بے شک شیطان انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حتیٰ کہ جب اندھا کافر ہمارے پاس آئے گا تو شیطان کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، سو وہ کیسا برا ساتھی ہے۔ اور اے کافرو تمہیں آج اس پشیمانی سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا بوال۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 36 میں یاشو کا لفظ ہے۔ اشا یاشو کا معنی ہے آنکھوں کی بیماری۔ اس کو رتوندیا اس وجہ سے اندھا پن ہونا، جب اس کا صلہ الہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، جب اس کا صلہ ان ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، جب اس کا صلہ الہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ یہ کتاب مفردات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 اور لسان العرب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 163 پہ یہ لغت میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے دنیا کی آفتوں پر تنبیہ کرنا مراد ہے کہ جس شخص کے پاس زیادہ مال و متاع ہوتا ہے اور وہ کسی اونچے منصب پر بھی فائز ہوتا ہے اور وہ طاقت و اقتدار کے نشہ میں بدمست ہاتھی کی طرح کمزوروں غریبوں کو رونتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا یہ حال ہو اور وہ شیطان کے ہم نشینوں کی طرح ہو جاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ساتھی فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شیطان اس کا دنیا میں بھی ساتھی ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی سے روکتا ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے منع کرتا ہے اور حرام و ممنوع کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ سعید الجریری نے کہا ہے کہ شیطان آخرت میں اس کا قرین بن جاتا ہے، جب وہ قبر سے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کیشری نے یہ کہا کہ شیطان اس کا دنیا اور آخرت میں قرین ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے پہلے 1 سال اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ جب وہ کبھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو برا معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور جب بھی کسی بری چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ شیطان اس شیطان کا غیر ہوتا ہے
جو ہر شیطان کا قرین ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص پر ایک شیطان کو قرین بنا کر مسلط کیا گیا ہے، اور ایک فرشتہ کو قرین بنا کر مسلط کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی؟ تو آپ نے عرض کیا، ہاں مجھ پر بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، میرا قرین مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور جو شخص فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہیں رکھتا اور معصیت اور گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا قرین اور ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کو ناجائز خواہشوں کی طلب پر اکساتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عقل اس کے علم پر حاوی اور غالب ہو جاتی ہے، اور یہ اس کی سزا ہے جو قرآن اور حدیث سے اعراض کرتا ہے۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت بھی کی، اور کچھ اس کے بارے میں جو تفسیر سی وہ بھی بیان کی۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا جہان میں جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ کاروباری ہیں، اور وہ لوگ معاشرے میں عروج پاتے ہیں، وہ وزارت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کسی سلطنت کے صدر یا وزیر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ایسے قانون، ایسی چیزیں لائیں جو عوام کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں اور لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کریں، ان کی بجائے وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو مشکل بناتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ ملک کے سربراہ ہوں یا صوبے کے ہوں یا ضلع کے ہوں یا کسی شہر کے حاکم ہوں یا کسی اور سیٹ پر ہوں، یا وہ تاجر ہوں یا وہ عام گھر میں رہنے والا عام فرد ہو، اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو کام مجھے اچھے لگ رہے ہیں، علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کام جائز ہیں، ناجائز ہیں، وہ گناہ کے کام تو نہیں۔ اگر وہ جان لیتا ہے کہ وہ گناہ کے کام ہیں اور وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یقیناً پھر وہ اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے، اور وہ اس تنبیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ یہ تنبیہ کو نہ سمجھتے ہوئے گناہ کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے اور وہ کام ایسے کرتا ہے جو منع کیے ہوئے ہیں، جن سے روکا گیا ہے، تو وہ شیطانی عمل ہے، اور وہ سمجھ لے کہ اگر اس کو سمجھ آئے تو وہ چھوڑ دے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی عقل پہ اس کے یہ پردہ آ جاتا ہے کہ اس کا جاننا نہ جاننا برابر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کاموں میں مصروف رہتا ہے جو کہ شیطانی عمل ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو یقیناً اس پہ شیطان مسلط ہوا ہے، اور اللہ ایسی عبرت سے، ایسے گناہ سے، ایسی سوچ سے، ایسے عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے جس میں ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ہم وہ عمل کر لیں جو کہ برائی والا ہے، تو پھر یقیناً اس بندے کی جو کہ گناہ کرنے والا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، جو بھی ہے،
اس کے لیے انجام برا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کو ہم اس بات کو غور کریں اور سمجھیں۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے، کسی نے گھڑی تو نہیں ہے، کسی صوفی نے، کسی مولوی نے، کسی خطیب نے، کسی عام بندے نے یہ نہیں کہی، یہ اللہ پاک کا کلام ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے یاد سے، یاد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اگر ان کو دیکھ کر بندہ چلتا ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے، اور اگر ان سے اعراض کرتا ہے تو وَمَن یعش عن ذکر رحمان، تو یہ اللہ کی جو یاد ہے اس سے اعراض کرنے والا ہوگا، اندھا پن ہوگا۔ نقید لہ شیطانا، اور اس پر ایک شیطان مسلط ہوگا، وہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ تو یہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ تو اللہ پاک سارے مسلمانوں کو بچائے برے ساتھی سے اور شیطان کی دوستی سے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے اور خاص قسم کی رحمت فرماتے ہوئے وہ ہمارا ساتھی ہو جو ہمیں نیکی کی دعوت دے اور نیکی پر چلنے کی کوشش میں لگا رہے، اور ہمیں بھی ساتھ چلائے۔ یہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔